باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے اعتبار سے عربی گرامر کے چند قاعدے آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس سے آپ کو فہم نصیب ہو کہ کیسے قرآن مجید سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آج ہم آپ کے سامنے ایک عنوان رکھتے ہیں، اسم کی تعریف اور اس کی پہچان۔ اسم کی تعریف اور اس کی پہچان میں ہم نے سب سے پہلے اسم سے بات شروع کیوں کی؟ سوال یہ ہے، ہم نے فعل سے بات کیوں نہیں شروع کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اسماء سکھائے تھے، اور ان اسماء کی وجہ سے آج ہم اشرف مخلوقات ہیں۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اس اعتبار سے اسم کا کسی چیز کا نام رکھنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوتا، اس لیے ہم نے بات اسم سے شروع کی ہے۔ دیکھیے، اسم کسی چیز، شخص یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں، کوئی مشکل بات ہے نہیں۔ یہ عربی میں اور اردو میں اور انگریزی میں اینی تھنگ، اینی پرسن، اینی پلیس از کالڈ ناؤن، یہی تعریف آ رہی ہوتی ہے۔ کسی چیز، شخص یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں، لیکن عربی میں ہم کچھ اضافہ کرتے ہیں۔ یہ اسم جو ہے ایک ذاتی نام ہوتا ہے اور ایک صفاتی نام ہوتا ہے۔ یہ ہم نے اضافہ کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا کہ ذاتی نام، جب ہم کسی چیز کا نام لیتے ہیں ہمارے سامنے کوئی ڈھانچہ آ جاتا ہے، شکل آ جاتی ہے، حلولہ آ جاتا ہے، شیپ آ جاتی ہے، ہم اس کو پہچانتے ہیں، یہ ذاتی نام ہے۔ لیکن جب کسی کا صفت بول رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کی صفت سے اس کو نام تک پہنچتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے لیکن بہت بہترین بات یہ ہے کہ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے۔ اب اللہ کو ہم کیسے پہچانیں؟ اللہ کی ہستی ہمیں کہاں نظر آ رہی ہے؟ وہ کوئی بت تو نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، کوئی ڈھانچہ تو نہیں ہے، کوئی شیپ تو نہیں ہے۔ اللہ اپنے صفاتی ناموں سے پہچانا جا رہا ہوتا ہے۔ الرحمن، یہ الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، صفاتی ناموں سے اللہ پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے اس میں ہم نے کچھ اضافے کی کوشش یہ اس لیے بھی کی ہے کہ ہم جب اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ اللہ تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس سے جو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ہمیں فائدہ دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ صفت رکھی ہے۔ اس اعتبار سے اسم کی تعریف میں ایک ذاتی نام اور صفاتی نام کا اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہم عربی میں جائیں تو دیکھیے، کتابن، اب یہ ذاتی نام ہے اور صالحن یہ اس کا صفاتی نام ہے۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں ذاتی اور صفاتی، جب ہم اس کی پہچان میں جاتے ہیں، ہم کیسے پہچانیں قرآن مجید میں کہ یہ ناؤن ہے، یہ اسم ہے، تو ہم اس کے لیے ایک تمثیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم جب مارکیٹ میں جاتے ہیں، کسی چیز کا نام لیتے ہیں، ہم دال مانگیں تو دالیں بے شمار آ جاتی ہیں، پینسل مانگیں، ربڑ مانگیں، کتاب مانگیں، کاپی مانگیں، صابن مانگیں، پنکھا مانگیں، فریج مانگیں، گاڑی مانگیں، ہمارے سامنے اس کی ورائٹی آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسم اپنی ذات میں بڑا وسیع ہے، وہ بڑی وسعت والا ہے، بڑا پھیلا ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جب ہمارے سامنے یہ وسعت کی بات ہوتی ہے، ہمارے سامنے ساری عام ورائٹی آ رہی ہوتی ہے، اور جب ہم اس کو مخصوص کر کے خریدنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں ایسا مارکر چاہیے یا ہمیں ایسا صابن چاہیے، تو ہم اس کو خاص کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ عام اور پھر خاص کر کے ہم لانے کے قابل ہوتے ہیں، ورائٹی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ عام کو عربی میں نکرہ کہتے ہیں اور خاص کو ہم معرفہ کہتے ہیں۔ دیکھیے، نکرہ عام جسے کہتے ہیں اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کا اعراب ہمیشہ تنوین ہوگا۔ تنوین سے مراد جس میں غنہ کی آواز آ جائے، ان، یہ تنوین کی آواز ہوگی، اور جہاں بھی یہ آئے گی، دو پیشیں، دو زبریں، دو زیریں، یہ آواز آئے تو وہ بات عام کی ہو رہی ہوگی۔
اور جب اس کو خاص کرنا ہوگا تو ہم اس کے لیے اس کے شروع میں الف لام لگائیں گے تو تنوین اس کی ختم کر دیں گے تو یہ معرفہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر جب آپ کتاب النکرہ ہے اور اس کو آپ معرفہ کر رہے ہیں تو یہ الکتاب، اب یہ معرفہ ہو گیا، خاص بات ہو گئی ہے۔ اور جب آپ صفاتی نام کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں الصالح، تو اب یہ نکرہ سے معرفہ ہم نے بنانے کی ایک قاعدہ سیکھا ہے۔ اس قاعدے کو ہم کہتے ہیں معرف باللام، الف لام لگایا اور ہم نے معرفہ کر لیا ہے، معرف باللام، یہ ہے ہمارے پاس قاعدہ۔ لیکن اس قاعدے میں جب ہم دیکھتے ہیں نکرہ کو معرفہ بنایا ہے تو یہاں الف لام سے الکتاب، یہاں الف لام پڑھا گیا ہے، لام پڑھا گیا ہے الکتاب، اور یہاں دیکھیے لام سائلنٹ ہو گیا ہے، تو یہ پڑھائی کے اعتبار سے دو آوازیں علیحدہ علیحدہ آ گئی ہیں۔ اس کو ہم الیبوریٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو والشمس والقمر بحسبان، اب یہاں سے شمسی اور قمری حروف علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، تو اس کو علیحدہ کرنے کا طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ حروف تہجی 28 ہیں، 28 میں 14 شمسی حرف ہوتے ہیں اور 14 قمری حرف ہوتے ہیں۔ ایسا لفظ جو قمری حرف سے شروع ہو اس کا جو الف لام لگایا وہ حرکت میں آ جائے گا، اور ایسا لفظ جو شمسی حرف سے شروع ہو رہا ہو اس کا لام سائلنٹ ہو جائے گا۔ تو اس کو ہم ایک قاعدے سے سمجھتے ہیں، حق کا خوف عجب غم ہے۔ اب یہ جتنے حروف ہیں یہ سارے قمری حروف بنتے ہیں، ان حروف سے کوئی لفظ شروع ہوگا تو لام اس کا حرکت میں آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے اگر باقی 14 آپ دیکھنا چاہتے ہیں شمسی حروف تو دال اور زا سے متصلاً شروع کیجئے، توئے زوئے تک یہ 10 حروف بنتے ہیں، اور اس کے شروع میں آپ دیکھیے تا اور سا لگا دیں اور لام اور نون آخر میں لگائیں تو یہ 14 حرف یہ بن جاتے ہیں، یہ شمسی حروف کہلاتے ہیں۔ تو یہ ایک قاعدہ ہوا، ہم نے دیکھا کہ پڑھائی کے اعتبار سے الکتاب اور الصالح شمسی اور قمری حروف بنے۔ اب جب ہم اس کو معرفہ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس کی معرفہ کی 7 اقسام ہمارے سامنے یہیں آ جاتی ہیں، لیکن وہ معرفہ کی اقسام آگے تفصیل میں جا کر ہم اس لیسن کو مکمل کریں گے۔ صرف ناموں کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا قاعدہ ہمارے پاس معرف باللام تھا، نمبر 2 میں ہم چلے گئے اس میں اشارہ، اور پھر اس میں ضمیر، اور اس میں موصولہ، اور اس میں منادا، اور اس میں علم، اور 7ویں قسم اس کی آتی ہے مضاف۔ یہ ہم نے ناموں کے اعتبار سے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ یہ 7 ہوتے ہیں، اور یہ اب لیسن یہاں ہمارا مکمل ہوتا ہے اسم کی تعریف اور اس کی پہچان کے اعتبار سے۔ جزاک اللہ۔ کتاب دیکھیے، کتاب کے صفحہ نمبر 64 پر یہ لیسن لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب میں ایک ایک چیز اس کی ایکسرسائز بھی بنی ہوئی ہے اور ہر چیز اس میں موجود ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ ساتھ ساتھ اس کی ایپ بھی بنی ہوئی ہے، عربک لیکچرز بائی قاری حبیب الرحمان، تو وہ آپ ایپ کھول کر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔